گر سلامت یہ چمن تو سلامت ہم بھی ہیں، گر سلامت یہ وطن تو سلامت ہم بھی ہیں۔ ایک آزاد قوم تھی جسے غلام بنا لیا گیا، ظلم و جبر اور غلامی کے 70 سال بیت چکے تھے کہ اندرونی خلفشار اور نا اتفاقی سے اس کا نجات دہندہ وطن چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسے راضی کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی کہ ایسے میں رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے اس قوم کے نجات دہندے کو خواب دکھایا۔ آنکھیں بند ہوئیں اور ایک نظریہ وجود میں آیا۔ اس مرد آہن کو ابھی تعبیر پوچھنی نہ پڑی تھی کہ آپ بر صغیر تشریف لائے اور اقبال کے خواب کو چند سالوں میں تعبیر دے کر دنیا کے نقشے پر دوسری مرتبہ اسلامی ریاست قائم کر کے یہ صدا لگائی کہ ہم ہیں امید پاکستان، ہم بدلیں گے پاکستان۔ صدر اعلی وقار، پاکستان صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ میرا سب کچھ ہے۔ میرا بچپن، میری جوانی، میری خوشیاں، میرے پیارے جب وہ زبان حال یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں امید پاکستان، ہم بدلیں گے پاکستان۔ تو مجھے کہنے دیجئے صدر اعلی وقار، محبت ہے مجھے اپنے وطن سے، اس کی ثقافت سے، اسلامی اقدار سے، گلیوں سے، چباروں سے، مسجدوں کے میناروں سے، لہروں سے، ندیوں سے، آبشاروں سے، یعنی ہر ایک چیز سے صدر اعلی وقار۔ اور اگر بات ہو عزم و یقین کی، وہ یقین جو انسان کو مل جائے تو دشت و صحرا سے آگے بحر ظلمات کو چیرتے ہوئے بندہ مومن گزر جاتا ہے۔ یقین اس پر جو مالک حقیقی ہے، جو زیر خنجر ذبح نہ ہونے دے، جو کنویں میں ڈبو کر بھی مرنے نہ دے، جو مصر کے ایک قیدی کو مصر کا بادشاہ بنا دے، جو بند دروازوں سے بھی راستے نکالے، جو معمولی سی بات پر دشمن کو اہل حق کے سامنے جھکا دے۔ یہی وجہ ہے کہ فریق حق کا ہر رفیق تن من سے پکار اٹھتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ صدر اعلی وقار، سفر جاری ہے۔ پاکستان بن گیا، تعمیر ہو گئی مگر تکمیل باقی ہے، تعبیر ہو چکی مگر تاثیر باقی ہے۔ یقین اپنی معراج پر پہنچ کر وجد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔